میں آج تقریباً 100 سال مکمل ہو گئے ہیں جی ایک ایسے ایونٹ کی کہ جس نے پوری دنیا کے نقشے کو بدل کے رکھ دیا۔ 1917 میں بالفور ڈیکلیریشن آیا تھا۔ جی یہودیوں نے ایک معاہدہ کیا تھا ویسٹرن کرسچینٹی کے ساتھ۔ ہمارا ایک بیسیکلی عقیدہ میرا جو قرآن کے حساب سے پڑھنے سے جو اقبال نے بھی اس زمانے میں کہا تھا کہ کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حلف ینسلون۔ میں بنیادی طور پر سمجھتا ہوں کہ جو یہود اور نصارہ ہیں یہ پوری 2000 سال تک مار کھاتے رہے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے رہے، بلکہ یہودی مار کھاتے رہے، عیسائیوں نے مارا ہے، بڑا بری طرح مارا ہے۔ لیکن 1916 سے پہلے 1896 میں ان کا وہ آیا ہے، پروٹوکول آف جوز آیا ہے، جن میں انہوں نے کہا کہ اب نہیں مار کھانے، اب ہم کھڑے ہو جائیں۔ تو انہوں نے پھر آخر میں ویسٹرن کرسچینٹی کے ساتھ معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے اندر سے ایک چیز پیدا ہوئی جس کو ہم کہتے ہیں ماڈرن ویسٹرن سیولائزیشن، جس کو ماڈرن سیکولر سیولائزیشن کو کہتے ہیں۔ یہ 1920 کے ارد گرد سب کچھ ہوا ہے۔ پاسپورٹ کا ڈیزائن بھی 1920 میں آیا ہے، 1920 میں یہ آپ کی پیپر کرنسی اسٹیبلش ہوئی ہے، 1920 میں نیشن اسٹیٹس آئی ہیں، 1920 میں ڈیموکریسی آئی ہے، 1920 میں وومن رائٹس، سارا کچھ اس زمانے میں شروع۔ یہ ساری تہذیب جو ہے اس کے اندر سے 1917 کے اندر بالفور ڈیکلیریشن آیا تھا۔ وہ بالفور ڈیکلیریشن تھا کہ دنیا میں پہلی دفعہ تمام سیکولر اسٹیبلشمنٹس نے کہا تھا کہ دنیا میں بسنے والے تمام یہودی ایک قوم ہیں، نسل کی بنیاد پہ نہیں، مذہب کی بنیاد پہ۔ And they have all their right to go back to their promised land، تو ان کو یروشلم میں واپس جانے کا پورا حق حاصل ہے۔ اس کے اوپر بیسیکلی فلسطینین لابی جو ہے اس نے ایک فنکشن کیا، میرا خیال ہے اگر ہمارے پاس وہ ہے جی ایک کلپ ہے ہمارے پاس، وہ ہم دکھا دیتے ہیں، جی دکھائیے گا۔ The Palestine Expo, dubbed as Europe's biggest ever event on Palestine, launched on Saturday in the heart of London, right on the doorstep of the Houses of Parliament. Senior British Conservative lawmaker and staunch supporter of Israel, Sajid Javid, had threatened to cancel the major pro-Palestine event. This year is 100 years since Balfour signed his declaration in which he gave away Palestine, which did not belong to the British government, as a Jewish homeland. And I think that was a great injustice that was done, and we brought these people to condemn that and to get the British government to apologize to the Palestinians for the crisis that they create. جناب جی ہو رہا ہے، اسے کہا ہے کہ بیسیکلی یہ برطانیہ نے بنیادی طور پہ کہا تھا کہ جناب اسرائیل جو ہے اس کو ہم ہوم لینڈ لے کے دیں گے۔ اور لارنس آف عربیہ جو تھا یہ بہت 37 سال کی عمر میں فوت ہو گیا تھا۔ لارنس آف عربیہ وہ شخص ہے کہ جس نے باقاعدہ جا کے ترکی میں آ کے دین پڑھا تھا، علم حاصل کیا تھا، باقاعدہ عربی بول لیتا تھا، سب کچھ کر لیتا تھا، ایک بہت بڑا جاسوس ہے MI6 کا۔ اور اس شخص کو انہوں نے بھیجا تھا وہاں حجاز میں۔ اچھا، وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان سے آل رسول میں سے ایک شخص بہت بڑا آدمی ہے، شریف مکہ، اس کو اس نے قائل کیا تھا کہ تمہاری تو بادشاہ، تم کھڑے ہو جو مسلمان۔ اور وہ بیچارہ اس کے اندر آ گیا، اس کے 3 بیٹوں کو انہوں نے پھر بادشاہ، اور اس نے باقاعدہ بندوق چلا کے مسلمانوں کی خلافت عثمانیہ کے خلاف آ کے اعلان کیا تھا کھڑے ہونے کا۔ اور پھر اس کے بعد پھر انہوں نے نجدیوں کو بعد میں کھڑا کیا تو انہوں نے شریف مکہ کو بھی اڑا دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے وہ جو فیصل تھا اس کا عراق والا، اس کو بھی اڑا دیا۔ سب کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، جو غدار ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ کبھی بھی ٹھیک نہیں کیا جاتا۔ اس نے جو بات کی ہے نا کہ برطانیہ نے بیسیکلی اس حصے کو تقسیم اس لیے کیا تھا کہ انہوں نے یہودیوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تم کو فلسطین میں واپس لے کے جائیں گے۔ تو اب وہاں پر برطانیہ میں یہ ایک قسم کا فلسطینی لابی نے احتجاج کیا ہے اور بڑا سکسیسفل ہوا ہے۔ تو آج 100 سال کے اندر یہ جو دنیا تبدیل ہوئی ہے، انشاءاللہ العزیز ہم منڈے کا جو پروگرام ہے اس پورے 100 سال کے اوپر کریں گے۔ بالفور ڈیکلیریشن کے بعد اس دنیا میں کتنے قتل ہوئے اور کیسے کتنا ظلم ہوا، کتنی بربریت ہوئی، کتنے مسلمان مارے گئے، اور کتنے مسلمانوں کے گھر اجڑے اور کتنے مسلمانوں کے ملک اجڑے، اور کس طرح مسلمانوں کو تقسیم کیا گیا۔ ایک اتنی سی جسے کہتے ہیں نا لاہور سے بھی آدھی فلسطینی ریاست قائم کرنے کے لیے انہوں نے اس دنیا کے اوپر سے کم از کم 50 کروڑ کے قریب بندہ مار دیا۔